अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में कुरान के मुहाफ़िज़ और कुरान की हिफाजत के बारे में जानेंगे कि आखिर कुरान की हिफाजत आखिर कौन कर रहा है। हज़रात मोहतरम, कुरान ये वो कलाम है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी कायनात की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया है। हज़रात मोहतरम, आज ये माहौल बन चुका है कि दुनिया के अलग अलग खित्तों में, कहीं फ्रांस में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है, तो कहीं स्वीडन में कुरान को जलाकर या दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कुरान को जलाकर इस्लाम की दुश्मनी वो लोग जाहिर कर रहे हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई साल पहले यानी 1443 साल पहले अल्लाह ने दुनिया के हर इंसान को ये चैलेंज किया था, और वो चैलेंज आज भी है कि अगर तुम इस कुरान को सच्चा नहीं मानते, अगर तुम इस कुरान को झूठी मानते हो, अगर तुम ये मानते हो कि ये कुरान किसी इंसान का बनाया हुआ है, और अगर ये मानते हो कि ये कुरान उस खुदा का नहीं बल्कि किसी इंसान का है, तो इस कुरान के जैसे कोई एक आयत ही तुम बना कर दिखाओ। और अल्लाह ने साथ ही साथ ये भी कहा था कि अकेले मत ये काम करो, तुम जैसे जितने भी लोग हैं तुम्हारे मुआविन और मददगार, उन सबको बुला लो, उन सबको इकट्ठा कर लो और ये काम अंजाम दो। अगर तुम कर सको तो ये करो। आगे अल्लाह ने खुद ही फरमा दिया कि तुम ये काम कभी नहीं कर सकते। हज़रात मोहतरम, आज हम ये जानेंगे कि आखिर कुरान की हिफाजत आखिर किसके ज़िम्मे है। इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, आखिर ये कुरान की हिफाजत आखिर कर कौन रहा है कि 1400 साल, 1450 साल तकरीबन गुजर गए, लेकिन आज कुरान जू का तू है। एक बाल भी, एक लफ्ज़ भी कुरान का इधर उधर नहीं हुआ, और आज कुरान जैसे नाजिल हुआ था वैसे ही आज भी मौजूद है। आखिर इसकी हिफाजत कर कौन रहा है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, यानी हमने ही इस कुरान को नाजिल फरमाया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए उसे दीन इस्लाम या दीन मोहम्मदी से ताबीर किया जाता है, और जो किताब आप पर उतरी उसे कुरान मजीद कहा जाता है। हज़रात मोहतरम, जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद अपने ज़िम्मे करम पर ली है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम ही इस कुरान की हिफाजत करेंगे। इस आयत करीमा में ज़िक्र से मुराद कुरान मजीद है, और ज़िक्र का वजूद जो है बग़ैर ज़ाकिर के नहीं होता, क्योंकि लफ्ज़ ज़िक्र मज़दर है और मज़दर अपने वजूद में ज़ात का मोहताज होता है। इससे वाज़ेह हो गया कि ज़िक्र यानी कुरान और ज़ाकिर यानी साहिब कुरान और आरिफ कुरान दोनों को उतारने वाला और उनकी हिफाजत करने वाला अल्लाह ताला है। हज़रात मोहतरम, तफसीर हुसैनी में फरमाया गया कि वइन्ना लहू लहाफ़िज़ून में लहू की ज़मीर हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, यानी हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर तरह से हिफाजत करने वाले हैं। किताबुल्लाह जो मुसहफ़ की शक्ल में हमारे दरमियान है वो सामित कुरान है,
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ جو قرآن کی عملی تفسیر ہے وہ ناطق قرآن ہے، یعنی بولنے والی قرآن ہے۔ دین کے یہی دو بنیادی مخزن اور سرچشمہ ہے جن سے سیرابی حاصل کرنے والے کو صادقین، عارفین اور علماء باللہ کہا جاتا ہے، اور یہی ناطق قرآن ہے جن کے پردے میں اللہ رب العزت اپنے مخلصین بندوں کو اپنا عرفان عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، صاحب عرائس البیان اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ ہم نے عارفین کے قلوب، یقین رکھنے والوں کے سینے اور ایک خدا ماننے والوں کے دلوں میں قرآن کو نازل کیا۔ حضرات محترم مزید فرماتے ہیں کہ اللہ یعنی اللہ رب العزت صدیقین، صادقین کے دلوں کو شکوک نفسانی اور وساوس شیطانی اور خطرات ذمیمہ سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ یہی قرآن کے محافظ اور کلام اللہ کے اسرار و رموز سے واقف ہے۔ حضرات محترم، صامت قرآن اور ناطق قرآن دونوں تا قیامت موجود رہیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا، وہیں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انی تارکم فیکم الی آخر الآیہ۔ حضرات محترم، اس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہمارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تم مضبوطی سے اس پر عمل کرتے رہے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں پہلا دوسرے سے عظیم ہے، ایک کتاب اللہ ہے جو آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی ہے، اور یعنی آسمان سے زمین تک یہ کتاب اللہ جو ہے، یہ اس کی رسی جو ہے آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی ہے، یعنی بندے کو خدا تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اور دوسری میری اطرت یعنی اہل بیت ہے۔ یہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے، حتیٰ کہ حوض کوثر پر بھی۔ اس لیے بار بار غور کرو کہ میرے بعد تم نے ان دونوں سے کتنا مضبوط اپنا رشتہ رکھا ہے۔ حضرات محترم، اطرت وہی ہوگی جو سیرت محمدی پر عامل اور فطرت نبوی پر قائم ہوگی، کیونکہ کنعان جو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، ان کی سیرت و کردار پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے کہا انہو لیسا من اہلک، اے نوح وہ آپ کی آل میں سے نہیں ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ اطرت سے مراد وہ لوگ ہیں جو عارف ذات الہی نہ ہو، تو کم از کم عارف ذات الہی یعنی کم سے کم اتنی معاملات ہوں ان کا کہ اگر وہ عارف ذات الہی نہ ہو، یعنی اللہ رب العزت کی ذات کے وہ معرفت حاصل کرنے والے نہ ہوں، تو کم سے کم عارف صفات الہی ہوں، اللہ رب العزت کی صفات کو پہچاننے والے ہوں۔ ایسی نفوس مقدسہ سے زمین کبھی بھی خالی نہیں رہی ہے اور نہ کبھی رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ دین الہی پر قائم رہے گی، انہیں رسوا کرنے والے اور ان کی مخالفت کرنے والے انہیں کچھ بھی ضرر نہ دیں گے۔ دوسری روایت میں ہے اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر گامزن رہے گی، بعض اہل علم جو ہے یعنی بعض علم ظاہر رکھنے والے کج فہم ان کی مخالفت میں لگے رہیں گے، لیکن یہ اہل اللہ ہمیشہ انہیں حق کی دعوت دیتے رہیں گے اور ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ حضرات محترم، اسی طرح اس حدیث رسول میں ظاہرین علی الحق ہے، یعنی حق سے مراد دین یا کلام اللہ یا پھر اللہ ہے۔ اگر حق سے مراد دین لیا جائے تو دین، ایمان، اسلام اور احسان کے مجموعے کا نام ہے۔ اب حدیث کا معنی یہ ہوگا کہ یہ جماعت دین کے تینوں شعبوں پر مستقیم ہوگی، اور اگر قرآن مراد ہو تو معنی یہ ہوگا کہ امت جو ہے قرآن پر پورے طور سے عامل ہوگی اور عارف صفات الہی ہوگی، اور اگر حق سے مراد جو ہے وہ اللہ رب العزت کو لیا جائے تو اعلیٰ استعلا کے بجائے ماں کے معنی میں ہوگا۔ اب حدیث کا مفہوم یہ ہوگا کہ میری امت میں ایک جماعت ایسی ہوگی جن کے اکثر اوقات اللہ کے ساتھ اس طرح گزریں گے کہ غیر کا بلکہ اپنے وجود کا بھی خیال نہیں ہوتا۔ حضرات محترم، انہی مقدس نفوس کے بارے میں
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، میرے بندو اگر تم مجھے نہیں جانتے تو میرے محبوبوں سے میرا پتہ پوچھو، یعنی میرے بارے میں پوچھو، کیونکہ حقیقت میں یہی میری معرفت رکھنے والے ہیں۔ حضرات محترم، آپ یہ جان چکے ہیں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے، اور قرآن جو ہے یہ کلام اللہ ہے، جو اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ تو اہل الذکر کا صاف مطلب یہ ہوا کہ جو قرآن کی عملی تفسیر ہے اور جنہیں صفات الہیہ کا علم ہے، ان سے میری معرفت حاصل کرو۔ اگر تم نے انہیں اپنا مشعل راہ بنایا تو یقیناً یہ مشاہدے اور مکاشفے کی منزل سے گزار کر تمہیں دیدار مولا کی لذت دوام سے آشنا بھی کرائیں گے۔ اس آیت مقدسہ پر پھر ایک نظر ڈالیں۔ سب سے پہلے آپ لفظ سال پائیں گے، اس کا معنی طلب کرنا اور درخواست کرنا ہے۔ لفظ سال دو مفعول کا تقاضا کرتا ہے، جبکہ اس آیت کریمہ میں صرف ایک مفعول ہے۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ علم آخرت کی تفصیل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے جو کتابوں میں نہیں لکھا جاتا، بلکہ یہ وہی علم باطن ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِنَ الْعِلْمِ كَحَيْئَةِ الْمَكْنُونِ اِلَى آخر الحدیث۔ بعض علوم چھپے ہوئے خزانے کی طرح ہیں جنہیں صرف وہ لوگ جانتے ہیں جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ بعض عارفین کا کہنا ہے کہ ہمیں اس شخص کے سوئے خاتمہ کا اندیشہ ہے جو اس علم سے بہرہ ور یا اس کا کوئی حصہ اسے نہیں ملا۔ اس علم کا کم سے کم حصہ یہ کہ اس کی صداقت و حقانیت کا اعتراف کیا جائے اور یہ تسلیم کیا جائے کہ جو لوگ اس کے اہل ہیں انہیں یہ علم حاصل ہے۔ لیکن ہماری عقل نارسا نے اس نظریے پر یقینی مہر ثابت کر دیا ہے کہ زمین اولیاء کاملین سے خالی ہو چکی ہے۔ اسی فہم نے امت کا شیرازہ منتشر کر دیا، شیطانیت غالب آئی اور آہستہ آہستہ لوگ اہل اللہ سے دور ہوتے چلے گئے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم خدا سے بہت دور ہے۔ آئینہ دل کو ان آلائشوں سے پاک و صاف رکھنے کی ضرورت ہے جو اللہ کی ذات، صفات، اسماء، افعال اور احکام کی معرفت میں رکاوٹ ہے۔ لیکن امام غزالی کے بقول یہ علم کتابوں میں نہیں لکھا جاتا، صادقین اور اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کی تلاش اور ان کی صحبت ضروری ہے، تاکہ ان کی توجہ سے قلب پر جو کفر خفی اور شرک خفی اور خصائل رذیلہ اور اسی طرح خصائل رذیلہ کی جو دبیز گرد جم چکی ہے وہ صاف ہو جائے اور دل نور ایمان سے منور ہو جائے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔